بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی عورت نئی ماں بنتی ہے تو وہ جسمانی اور جذباتی طور پر بہت نازک حالت میں ہوتی ہے۔ اس وقت میں اس کی مدد اور حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ تنقید یا غیر ضروری مشورے۔ یہاں کچھ اہم باتیں ہیں جو ہر شخص کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، نہ مدد کریں، بوجھ نہ بنیں۔ اگر آپ اس نئی ماں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اسے ضرورت کے مطابق حقیقی مدد فراہم کریں، جیسا کہ اس کے لیے سوپ بنانا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یا جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں وہ خرید کے دینا۔ نمبر 2، تنقید سے پرہیز کریں۔ نئی ماں پر تنقید کرنا یا اسے یہ کہنا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہی، نہایت ہی غیر مناسب رویہ ہے۔ اس کی بجائے اسے مثبت انداز میں حوصلہ دیں۔ نمبر 3، نامناسب تبصرے نہ کریں۔ مثلاً یہ کہنا کہ بچہ ماں کی طرح کیوں نہیں دکھتا، یا اس کا وزن کم کیوں نہیں ہو رہا، بالکل غیر ضروری اور نامناسب باتیں ہیں۔ نمبر 4، دوسرے بچوں سے تقابل نہ کریں۔ بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں کے ساتھ تقابل کرنا یا ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور انہیں کمزور محسوس کروا سکتا ہے۔ نمبر 5، نوزائیدہ بچوں کا خیال رکھیں۔ بچوں کو وائرس اور بیماریوں سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو بچوں کو چومنے یا غیر ضروری طور پر پکڑنے سے روکا جائے۔ نمبر 6، خود کو بہتر بنائیں۔ جو لوگ دل میں نرم دلی اور حنیت نہیں رکھتے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کے مشکل وقت میں نرم رویہ اختیار کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نمبر 7، بدتمیز تبصرے سے بچیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ نئی ماں کے وزن یا ظاہری حالت کی وجہ سے شوہر اس سے دور ہو سکتا ہے، نہایت ہی غیر مناسب اور نقصان دہ باتیں ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان نفرت بڑھ سکتی ہے۔ آخر میں ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک اچھی اور ہمدردانہ بات کتنی طاقتور ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ اس نازک وقت میں ایک نئی ماں کو حوصلہ دینے اور مدد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ غیر ضروری مشورے اور تنقید کی۔ کلمات مہربانی سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ آسان تحریر کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کے بارے میں، تو بنا کسی لالچ کے مطلب کے پرسنلی رائے لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس رشتے کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ایک عورت کا نکاح ایک عالم دین اسماعیل سے ہوا جو امام مالک کے شاگرد تھے۔ اس مبارک شادی کی خوشی میں انہیں ایک بیٹا عطا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسماعیل کا انتقال ہو گیا اور بیوی اور اس کا ننھا سا بیٹا کافی دولت کے ساتھ دونوں پیچھے رہ گئے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی اسلامی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی مسلمانوں کا ایک نیک عالم بنے، لیکن افسوس کہ ان کا بیٹا بچپن ہی سے نابینا تھا، اور جب کوئی نابینا ہو تو علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد سے دوسرے استاد تک جانا اور مختلف شہروں کا سفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے دل سے دعا کی، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مسلسل خالص نیت سے اللہ سے دعا کرتی رہی۔ ایک رات جب وہ سوئی ہوئی تھی، اس نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جو اسے کہہ رہے تھے کہ اے عورت، تمہارے کثرت دعا کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا ہے۔ جب وہ جاگی تو دیکھا اس کا بیٹا واقعی دیکھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، جو مصیبت زدہ کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بینائی عطا کی تو ماں نے اسے علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ نے اس پر علم کا دروازہ کھولا اور ایک عظیم کتاب لکھنے والا بنا دیا
جو دنیا کی سب سے مستند کتابوں میں شامل ہے، یعنی صحیح بخاری۔ جی ہاں، وہ وہی بچہ محمد بن اسماعیل بخاری تھا جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور وسیع قلب عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ داستان ان لوگوں کے لیے ہے جو حکیموں اور ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں اور انہیں شفا نہیں ملی، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھٹکھٹائیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، دعاؤں سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ اس وقت تک دعاؤں کو سنتا ہے جب تک آپ خود اس سے دعا مانگنے سے تھکتے نہیں۔ اللہ کا ذکر، تسبیح، تمجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا کبھی نہ بھولیں۔ اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ایک واقعہ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے قلم سے۔ جب تم اپنی ماں سے جھگڑا نہ کرو، اگرچہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنی ماں کے سر پر بوسہ دو یا اپنے والد کو، یا ان دونوں کے ہاتھوں پر، یا حتیٰ کہ ان دونوں کے پاؤں پر، پھر تم اس سے یہ سمجھو کہ تم ان کی دونوں کی رضامندی کی انتہا کو پہنچ چکے ہو، تم ان کی خدمت سے سبکدوش ہو چکے ہو۔ ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تم واٹس ایپ یا فیس بک کی صورت میں ان کے لیے چند کلمات لکھ لو جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نہ ہی یہ کہ تم ماں کے بارے میں کوئی نشید سنو تو تمہارے آنسو بہہ پڑیں۔ یہ وہ نیکی نہیں ہے جو ہمیں مقصود ہے۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اپنے والدین کے لیے نیکی کر سکتے ہیں؟ نیکی یہ ہے: نمبر 1، سب سے پہلے تمہارے والدین کے دل میں جو ہے تم اس کو معلوم کرو، پھر تم ان کی طرف سے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنے والدین کے اس حکم کو اور کام کو کر گزرو، اگرچہ وہ کام یا حکم تمہارے پسند کا نہ بھی ہو۔ نمبر 2، نیکی یہ ہے کہ جب تم جان لو کہ کیا چیز ان کو خوشی دیتی ہے، پھر تم ان کے لیے اس کی طرف جلدی کرو، اور جو چیز ان کو غم دیتی ہے اس سے پیچھے ہو جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو، اس کام کو چھوڑ دو، اور تم سخت کوشش کرو کہ وہ اس کو کبھی بھی تم میں نہ دیکھیں جس کی وجہ سے وہ غمگین ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نیکی یہ ہے کہ کسی کام کا احساس ہو جائے اور تمہارے والدین اس کا ذکر تم سے کریں کہ بے شک یہ ان کی خواہش ہے کہ تو تم فوراً سے وہ کام کو کر گزرو، اگرچہ وہ چائے کی ایک پیالی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، نیکی یہ ہے کہ جب والدین کسی کام کے لیے حکم دیں، اپنے والدین کی راحت کے لیے حریص ہو جاؤ، لالچی بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہاری خوش بختی کی قیمت ہو۔ پس اگر تمہارا رات کو جاگنا ان دونوں کی خوشی کی قیمت پر ہو تو تمہارا جلدی سونا ان دونوں کے ساتھ نیکی ہے۔ اگرچہ تم اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں کچھ کمی کر لو تو اس سے تمہارا سینہ کھل جائے گا، تمہارے والدین کو اس سے جو راحت اور خوشی نصیب ہوگی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، نیکی کیا ہے؟ تم اپنی ماں پر کثرت سے اپنے مال میں سے خرچ کرو، اور جب وہ خود لاکھوں کی مالک ہو، یہ سوچے بغیر کہ اس سے پاس کتنا مال ہے اور کتنا چلا گیا ہے اور کیا ضرورت ہے اسے یا نہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اور جو بھی تمہارے پاس آیا ہے اس کے راتوں کو جاگنے اور اس کی تھکن اور اس کی مشقت اور اس کی راتوں کی سخت کوشش کی وجہ سے آیا ہے، جو اس نے تمہاری رعایت کرتے ہوئے گزاری، تمہارے لیے ہر مشکل وقت کو برداشت کیا۔ نمبر 7، نمبر 6، نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اس کی راحت کو تلاش میں رہو، بس اب تم اسے اپنی خاطر محنت مشقت نہ کرنے دو، بس اتنا ہی کافی ہے جو اس نے تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک محنت و کوشش کو جاری رکھا، اور یہاں تک کہ تم اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہو۔ نمبر 7، نیکی یہ ہے کہ جب تمہارے والدین
تم ان کو ہنسانے میں کامیابی کا سبب بن جاؤ، اگرچہ تم خود کو بہت بطونی یا ہنسانے والا تم ان کو ہنسانے کا سبب بن جاؤ، اگرچہ تم خود کو بہت بطونی یا ہنسانے والا محسوس نہ بھی کرو۔ نیکی یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اور بھی بہت زیادہ راستے ہیں جو جنت تک لے جانے والے ہیں، تو تم اسے صرف ایک بوسے تک محدود نہ کر لو۔ کبھی اس بوسے کے بعد بھی بہت سی کوتاہیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان ایسی ذمہ داری نہیں جس کی تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے درمیان باری مقرر کر لی جائے، بلکہ یہ تو جنت کے دروازوں کی طرف بھیڑ کرنا ہے، اگرچہ وہ دونوں زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کے لیے فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین۔